أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. انکا بے شک آپ لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے من احببتا جس سے آپ محبت کریں جسے آپ چاہیں ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تبارک و تعالی یہدی ہدایت فرماتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے وہو اور وہ اعلم زیادہ جانتا ہے بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو. وقالوا اور کہا انہوں نے ان نتبع الہدی ان اگر نتبع الہدی ہم نے پیروی کی ہم نے اتباع کی ہدایت کی معک تیرے ساتھ نتخطف اچک لیا جائے گا من ارضنا ہماری زمین سے ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا. اولم کیا نہیں نمکن لہم ہم نے جگہ دی انہیں حرمن حرم کے اندر آمینہ امن والے یجبا الیہ کھینچے چلے آتے ہیں الیہ اس کی طرف ثمرات پھل کل شیء ہر چیز سے رزقاً بطور رزق من لدنا ہماری طرف سے ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے من قریہ بستی والوں سے باطرت معیشتہا باطرت اتراتی تھی فخر کرتے تھے معیشتہا وہ بستیاں اپنی معیشت پر فَتِلْكَ پس یہ مساکنہم ان کے مسکن ہے ان کے گھر ہے لم تسکن نہیں ہے کوئی بھی رہنے والا من بعدہم ان کے بعد الا قلیلا مگر بہت تھوڑے. وکنا اور بے شک ہم نحن الوارثین ہم ہی اس کے وارث ہوئے. وما کان ربک اور نہیں ہے آپ کا رب مہلک القری
ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حتیٰ کہ یبعث وہ بھیجے فی امہا ان میں سے جو بڑی بستی کے اندر رسول یتلو علیہم وہ تلاوت کرے ان پر آیاتنا ہماری آیات، وما کننا اور نہیں ہے ہم مہلک القری ہلاک کرنے والے بستیوں کو، الا مگر واہلھا ظالمون مگر اس کے باشندے ظالم ہو، وما اوتیتم اور جو تمہیں دیا گیا من شیء کسی بھی چیز سے، فمتاع الحیات الدنیا فمتاع بس یہ سامان ہے، الحیات الدنیا اس دنیاوی زندگی کا، وزینتها اور اس کی زینت ہے، وما عند اللہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر وہ بہت بہتر ہے، وابقا اور باقی رہنے والا ہے، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے، عقل نہیں رکھتے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، انک لا تہدی بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے، من احببت جسے آپ چاہیں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یہدی ہدایت فرماتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے۔ ہدایت کے بنیادی طور پر دو مطلب، پہلا کسی غیر مسلم کا کسی دوسرے دین کے پیروکار کا اس دین اسلام کی طرف آنا یہ بھی ہدایت ہے۔ پہلی ہدایت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو قرآنی آیات پڑھ کر سنائیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، لیکن دین کو قبول کرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے، جس کو اللہ چاہے اسے توفیق دے گا تو وہ دین کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے ہی دین حق کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ بالاتفاق یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اندر روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو چچا تھے ان کو نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ چلے ابو طالب نے تو اسلام لانے کے بعد بھی اس محبت کو ویسے ہی جاری و ساری رکھا، لیکن ابو لہب جو تھا اسے بھی محمد بن عبداللہ سے بہت زیادہ محبت تھی، اسے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن اسے محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں تھی، جس کی کئی مواقع پہ اس نے اظہار بھی کیا، جیسے جو لونڈی تھی سویبہ یا صوبیہ جس کا نام لیا جاتا ہے، اس کو ابو لہب نے کیوں آزاد کیا تھا؟ کیونکہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اسی بیٹے کا نام محمد بن عبداللہ ہے نا، کہ بھتیجے کی خوشی کے اندر لونڈی کو آزاد کر دیا، پھر اسی بھتیجے کی دو بیٹیوں کی اپنے بیٹوں کے ساتھ منگنی کروائی، بعض نکاح بھی کہتے ہیں، کہ یہ کس کے ساتھ محبت ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ محبت ہے، لیکن وہی نبی وہی بھتیجا جس کے ساتھ اتنی زیادہ محبت ہے کہ اس کی پیدائش کی خوشی میں لونڈی آزاد ہو رہی ہے، اس کی بیٹیوں کے نکاح جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، لیکن اسی بھتیجے نے جب کوہ صفا کے اوپر چڑھ کے دین کی طرف بلایا تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے مخالفت کرنے کے اندر بھی وہی ابو لہب آ گیا، کہ اس کو اپنے بھتیجے سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کو نبی علیہ السلام کا یہ جو اللہ نے ان کا کام ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی ہے اس کو اس سے تکلیف تھی، اس کو نبی علیہ السلام کی توحید سے مسئلہ تھا، نبی علیہ السلام کی رسالت سے مسئلہ تھا، ورنہ ذاتی طور پر اپنے بھتیجے سے اس کو بہت زیادہ محبت تھی۔ اور ابو طالب بھی ایسے ہی تھے، ابو طالب کو بھی نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن اسلام قبول نہیں انہوں نے کیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے
کہ ابو طالب کے جب بالکل آخری وقت آیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری کوشش کی کہ ان کو توحید و رسالت کا اقرار کروائیں، ان کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو، لیکن ابو طالب نے آخری جو الفاظ کہے وہ یہی کہے کہ عبد المطلب کی ملت پر، کیونکہ سعید بن مسیب مشہور تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد مسیب بن حزن کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کے آخری وقت آیا، وفات کا وقت آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے، وہاں دیکھا تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ پہلے وہاں سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو طالب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت تاکید کی، بہت دفعہ کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیں، میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دلیل پیش کروں گا کہ میرا چچے نے کلمہ حق کا اقرار کیا تھا۔ لیکن ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ جو تھے وہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ بار بار کہتے ہیں کیا تم اب عبد المطلب کے دین کو چھوڑو گے، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑو گے؟ تو آخری جو ابو طالب نے بات کی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنا قبول نہ کی، کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت تک تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہیں کیا جاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال کی آیت مبارکہ بھی نازل کی، وما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، سورہ توبہ کی آیت مبارکہ، ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، سورہ توبہ کی آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ کسی بھی نبی کے یہ شان ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے جس قدر مرضی قریبی رشتہ دار ہو اس کے لیے دعا استغفار کریں، شرط کیا اس کے لیے ظاہر ہو چکا ہو کہ وہ دین حنیف پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر اس کا مثال نہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ترمذی شریف کی روایت کے مطابق ابو طالب نے آپ کو یہ جواب دیا کہ اگر قریش مجھے یہ عار نہ دلائیں کہ موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے میں نے یہ کلمہ پڑھا تو نتیجے میں یہ کلمہ کہہ کر تیری آنکھوں کو ٹھنڈی کر دیتا۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور رہا ابو طالب کا اخروی انجام جس نے مکی دور میں اپنے آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور سرپرستی کی، اور ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا۔ تو اس کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی ذات سے ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچے گا؟ وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور آپ کی خاطر سب کی ناراضگی مول لے لی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ یہ مسلم کتاب الایمان کے اندر روایت موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن شاید ان کو میری سفارش سے فائدہ پہنچے اور وہ ہلکی آگ میں رکھے جائیں جو ان کے ٹخنوں تک ہو، اور ان کا بھیجا، ان کا دماغ جو ہے وہ اس سے پکتا رہے۔ اور یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا، ان کو جہنم کی آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی وجہ سے ان کا دماغ جو ہے وہ کھول رہا ہوگا۔ وجہ کیا کہ ابو طالب نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حمایت کی ہے، بالکل یقینی طور پر کی ہے، لیکن اس حمایت کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس رہتے ہوئے، قریب رہتے ہوئے بہت ساری نشانیاں دیکھی بھی ہیں، بہت ساری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی نشانیاں دیکھی بھی ہیں، جن میں سے سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ شیب ابی طالب کا واقعہ۔ کہ شیب ابی طالب کا جو انہوں نے وہ تحریر ساری لکھی تھی، کعبۃ اللہ کے اندر لٹکائی ہوئی تھی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نشین کوئی کی تھی کہ اس کے اندر اللہ اللہ جہاں لکھا ہوا، جہاں اللہ کا نام لکھا ہے، اس کے علاوہ ساری جو ہے وہ تحریر دیمک کھا چکی ہے، جا کے دیکھ لیں۔ تو آپ نے جب جا کے دیکھا تو واقعتاً ایسے ہی تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوت کے
پاس رہتے ہوئے بہت ساری انہوں نے نبوت کی نشانیاں دیکھی تھی، لیکن پھر بھی اس کا اقرار نہ کرنا بھی تو زیادتی ہے نا، کہ بھتیجے کی جو ہے وہ ہر طرح سے حمایت کی، لیکن وقت کے نبی جو بنے ان کی حمایت جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کر کے کرنی تھی۔ خود ہی انہوں نے اقرار بھی کیا کہ میں کلمہ پڑھ کے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں اگر مجھے میری قوم جو ہے وہ آگ نہ دلائے۔ یہ ہے ہدایت کا ایک مطلب، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ کوئی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ اور اسی ہدایت کا دوسرا مطلب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر ذکر کیا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو یہاں سے مراد یہ کہ نبی علیہ السلام جو ہے ہر کسی کو سیدھے راستے کی طرف یقینی طور پر بلاتے رہے، کبھی علی اعلان بلا رہے ہیں، کبھی انفرادی بلا رہے ہیں، کبھی دعوت کے اوپر بلا رہے ہیں، کبھی کوئی سوار جو ہے وہ سواری کے اوپر جا رہا ہے، نبی علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں کہ سواری کے اوپر آپ پیدل ہیں، پھر بھی اس کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، کہ گویا کہ جیسے بھی دین کی دعوت دینے کا حق تھا وہ سارے حق جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے ادا کیا۔ دوسرا مطلب یہ کہ آپ جو ہے لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، سب سے بہتر جانتا ہے بالمہتدین، کہ ہدایت پانے والے کون ہیں، کن کن کو ہدایت نصیب ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر جانتے ہیں۔ وَقَالُوا، اب یہاں سے کفار مکہ کے کچھ اعتراض ان کے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جواب بھی دیں گے۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، کفار مکہ نے کہا، ان نتبع الہدی معک، اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں تیرے ساتھ، نتخطف من ارضنا، ہمیں زمین سے اچک لیا جائے گا۔ کیا کہ یہ کعبۃ اللہ جو ہے، ہم کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، جو حج کرنے کے لیے آتا ہے ہم اس کے میزبان ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ تمام جو ارد گرد سرزمین ہے اس کے اندر ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے۔ اور کعبۃ اللہ میں کیا پڑا ہوا ہے؟ بت پڑے ہوئے۔ اگر ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں تو ان بتوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ جب ہم ان بتوں کی نفی کریں گے تو جو لوگ یہاں حج کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ پھر دشمنی مول لے لیں گے۔ ہم جو یہ سفر کرتے ہیں، تجارتی قافلے ہمارے جاتے ہیں، ان تجارتی قافلوں کو کوئی بھی آدمی نقصان نہیں پہنچاتا، کیوں کہ یہ کعبہ کے متولیوں کے قافلے۔ اور اگر ہم نے توحید کا اقرار کیا تو انہوں نے کہنا ہے کعبہ اللہ کے اندر تو بت پڑے ہوئے، یہ لوگ توحید پرست ہیں، یہ کعبہ کے متولی اب نہیں رہے، لہٰذا ان کے قافلوں کو جو ہے وہ لوٹو۔ تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے نہیں بنایا تھا ان کے لیے حرم کو امن والی جگہ؟ اصل میں حرم کو امن والی جگہ بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کعبۃ اللہ، بیت اللہ تو وہ کہتے ہیں اللہ کا گھر، لیکن غیر اللہ کے وہاں بت بنا کے رکھے ہوئے، یہ بھی تو اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ بیت اللہ کے اندر غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے۔ جس نے امن والا گھر بنایا، امن والے گھر کو چھوڑ کے، امن والے گھر والے کو پکارنے کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم غیر اللہ کو نہیں پکارتے تو پھر یہ ہمارا گھر امن والا نہیں رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ امن والا گھر بنایا کس نے؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھینچی چلے آتے ہیں ہر چیز کے پھل، رزقاً، رزق ملت اللہ، ہماری طرف سے۔ ذرا آپ غور کریں کہ یہی کعبۃ اللہ کو جب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے جو دعا کی وہ کیا تھا؟ واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اس وادی کا ذکر کیسے کیا کہ ایسی وادی ہے غیر ذی زرع، جہاں زراعت نہیں ہوتی، وہاں زراعت نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، جنگل بیابان ہے، بے آب و گیا زمین ہے، تو وہاں اللہ نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا پیارا نظام بنا دیا
کہ پوری دنیا سے پھل جو ہے وہ سارا سال وہاں میسر ہے، کہ جہاں وہ پھل پیدا ہوتے ہیں وہاں بھی سارا سال نہیں ملتے، لیکن کعبۃ اللہ کے پاس آپ جا کر دیکھ لیں، جو عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جاتا ہے وہاں دیکھ لیں کہ پوری دنیا سے پھل وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ من لدنا، یہ ہماری طرف سے ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ پہلا جواب کیا ہوا کہ ہم نے اگر حرم کو امن والا بنایا تو ہم نے بنایا، اور ہماری ہی طرف دعوت کا تم اس وجہ سے اقرار نہیں کر رہے کہ اگر ہماری طرف دعوت کا تم نے مان لیا تو یہ جو لوگ ہیں یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ دوسرا کہ یہ جو تمہاری تجارت نے اس قدر فائدہ پکڑا ہے نا، یہ جو تمہیں اتنا فائدہ ہوا ہے یہ بھی ہماری وجہ سے، کہ ہم نے ہر طرح کے پھل میوہ جات جو ہے ان کو کھینچ کر اس بے آب و گیا زمین کے اندر لائے تاکہ یہاں جو ہے وہ منڈی بنے، وہاں جو ہے ہر طرح کے پھل ملے، یہ بھی ہماری طرف سے ہے۔ تو پھر ہمارا ہی انکار کر رہے ہو تم ان کی وجہ سے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنے ہی بستی والوں میں سے ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جن کی معیشت جو تھی وہ بہت اچھی تھی، بہت اوپر تھی، لوگ اپنی معیشت کے اوپر تکبر کرتے تھے کہ ہم بہت مالدار ہیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، بس یہ ان کے گھر پڑے گئے کہ انہی بستیوں میں وہ آباد تھے نا، جا کے دیکھ لو، اتنی بڑی بستیاں تھیں، اتنے ان کی معیشت تھی، کہاں گئے وہ بستیوں والے، کہاں گئی ان کی معیشت؟ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ، وہاں کوئی بھی رہنے والا نہیں ہے ان کے بعد، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑے۔ یہ تھوڑے کیسے ہیں کہ وہاں سے سفر کرتے ہوئے کوئی موسم کی شدت کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، یا کوئی راستے میں گزرتا ہوا وہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، اس کے علاوہ وہ بستیاں آباد آج بھی نہیں، بالکل بے آب ہو گیا۔ کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ اپنی بستیوں کے اوپر تکبر کرتے، اپنی جانوں کے اوپر تکبر کرتے، اپنی معیشت کے اوپر تکبر کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے رکھا کہ نشان عبرت، کہ وہاں کوئی رہتا بھی نہیں ہے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم ہیں اب ان بستیوں کے وارث، ہم ہیں اب اس معیشت کے وارث، کہ وہاں کون آئے گا، کون جائے گا اور کیسے وہاں رہے گا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہے کوئی بھی بستی کو ہلاک کرنے والا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتے، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا، حتیٰ کہ ان میں سے مرکزی بستی کے اندر بھیجے رسول، ایک رسول۔ ہر چھوٹے گاؤں کی طرف رسول نہیں آتے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے دیہات جو ہوتے ہیں ان کے لوگ جو ہے وہ طبیعتاً جو ہے وہ زیادہ سخت دل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ہر کام کے اندر سختی اختیار کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی کی حمایت کرتے ہیں تو وہ بھی بڑی سختی کے ساتھ، اور کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ بھی بڑی سختی کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انبیاء بھیجے ہیں یہ مرکزی بستیوں کے اندر بھیجتے تاکہ چھوٹی بستیوں سے لوگ وہاں مرکزی بستیوں کے اندر آتے ہی رہتے ہیں، اور جو چھوٹی بستیوں سے مرکزی بستیوں کے اندر آتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ان میں سے پڑھے لکھے، عقل مند، سمجھدار، سردار قسم کے لوگ وہ بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے مدنی دور کے اندر اور مکی دور کے اندر کتنے ایسے قبائل سے سردار قسم کے لوگ جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور وہ سردار قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن جو ہے وہ قلب ان کا وسیع رکھا ہوتا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام سے جب بات کرتے تو یقین طور پر دل جو ہے ان کا جلدی اسلام کی طرف مائل ہوتا، وہ جا کے اپنی بستی کے اندر جب دین کی تبلیغ کرتے تو کتنا اثر نکلتا۔ آپ دیکھ لیں کہ پہلی بیعت عقبہ کے اندر کتنے لوگ تھے، سب کتنے تھے؟ 12۔ پہلی بیعت عقبہ کے اندر 12 لوگ ہیں، اور دوسری کے اندر 82 دوسری ایک سال کے اندر صرف پہلی کے اندر 12 اور دوسری کے اندر کتنے، اور صرف ایک صحابی سعید بن مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا۔ تو دیکھ لیں آپ کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر پھر آپ دیکھ لیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے اندر بہار لگائی، اور ایسے ہی آپ دیکھ لیں
کہ جتنی بھی قریب قریب کی بستیاں تھیں ان کے اندر کیسے بہار لگی کہ وہاں سے سردار قسم کے لوگ آتے، وہ نبی علیہ السلام کی بات سنتے، ان کے دل کو اچھی لگتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھول دیتے، وہ جب جا کے تبلیغ کرتے تو زیادہ فائدہ ہوتا۔ وما كنا مهلك القرى، کہ ہم نے کبھی بھی کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا، ہم کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں، الا واهلها ظالمون، مگر اس کے اہل، اس کے رہنے والے جو ہے وہ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جب وہ ظلم کرتے ہوئے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اب اس کے باشندے ظالم ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بستی کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے دوسرا جواب کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف آؤ گے تو متخطف من ارضنا کہتے ہو تم کہ ہمیں زمین سے اچک لیا جائے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنے والے ہیں۔ جس کو اللہ عزت دے اسے زمین کے اندر کون ہلاک کرنے والا ہے؟ اور جس کو اللہ ہلاک کرے اس کو زمین کے اندر کون عزت دینے والا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کی توحید کا نا اقرار کر کے تم زمین کے اندر ہمیشہ رہو گے؟ جا کے دیکھ لو پھر ان بستیوں کو کہ جب انہوں نے ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ان کو نیست و نابود کیا کہ ان کے نشانات موجود ہیں، لیکن وہاں ان کا وارث بننے کے لیے بھی کوئی تیار ہے نہیں ہے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، جو کچھ بھی تمہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر عطا کیا گیا، من شیء کسی بھی چیز سے، دنیاوی اعتبار سے جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا یہ کیا ہے؟ فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے دنیا کو کچھ سامان عطا کیا ہے اور اس کی زینت کے لیے کچھ چیزیں عطا کی۔ تم صرف انہی کے اوپر راضی ہو، انہی کے اوپر قناعت کرتے ہوئے تم آخرت کو چھوڑ رہے ہو، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے امن، یہ جو ہلکا سا امن ہے، کچھ دیر کے لیے امن ہے، یہ کافی ہے، اور یہ جتنا مال تجارت تم اکٹھا کر لیتے ہو صرف یہی کافی ہے؟ وما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے نا وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، وابقیٰ، اور باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے کہ اصل چیز تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو بہتر بنانے والے ہیں اور اس کو باقی رکھنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال وافر نہ بھی عطا کرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں جو سب سے آخر میں آدمی جائے گا اور جہنم سے آخری نکلنے والا ہوگا، گھسٹتا ہوا جب آگ سے وہ نکلے گا تو اسے اس کا رب فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گا ہے میرا رب، اب جنت میں کیا ہے، جنت تو بھر گئی ہے کہ میں آخری آدمی ہوں جو دوزخ سے نکلا ہوں۔ تو اس کے سامنے کتنے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں گئے، کتنے لوگوں کو اللہ نے حساب کے بعد اپنی رحمت سے جنت کا پروانہ جاری کیا، کتنے لوگ جو ہے وہ دوزخ سے نکل کر جنت کے اندر چلے گئے، میں آخری پیچھے رہ گیا ہوں۔ جیسے ہمارے بھی ذہن کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے میں آخری بچا ہوں، میرے جاتے ہوئے ادھر کوئی بھی اچھی چیز ہونی نہیں ہے، سارے لوگ اٹھا کر لے گئے، اب مجھے کیا ملے گا؟ تو وہ بھی یہی کرے گا، اللہ اب میں جنت میں جا کے کیا کروں گا، جنت جو ہے وہ تو لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 دفعہ فرمائیں گے، ہر بار وہ یہی جواب دے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت عطا کی جاتی ہے۔ اب آپ غور کریں، وما عند اللہ خیر وابقیٰ، کہ جو اللہ کے پاس ہے وہی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تم اس کو چھوڑ کر اس دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کے لیے، اس دنیاوی تجارت کو فائدہ دینے کے لیے تم سمجھتے ہو کہ ہمیں بتوں کی سپورٹ چاہیے، ہم ان بتوں کو مانتے ہیں، اس وجہ سے یہ بتوں کو ماننے والے ہماری تعظیم کرتے ہوئے ہمارے قافلوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس کو دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آخرت کے اندر دینا ہے۔ مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی شہادت کی انگلی جو ہے وہ سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے وہ کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے، کہ وہ شہادت کی انگلی سمندر سے کتنا پانی نکال لیتی ہے، اس جتنا سمندر کو نقصان ہوتا ہے نا
اتنا ہی یہ دنیاوی مال ہے بس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے مقابلے اس دنیا کی مثال بس اتنے پانی کی ہے جتنا وہ انگلی کے ساتھ لا کے باہر آیا. اور خوبی میں آخرت اس لیے کہیں بہتر ہے کہ اس کی ہر نعمت کسی بھی قسم کے غم یا فکر سے بالکل پاک ہے. یہ دنیاوی نعمتیں جتنی بھی ہیں ان کو حاصل کرنے کی پہلے کتنی جستجو ہوتی ہے، کتنی محنت کے بعد ان نعمتوں کا حصول ہوتا ہے، اور ان نعمتوں کو حاصل کر لینے کے بعد اگلی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. اب اس کی حفاظت کیسے کریں؟ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو کیا ٹینشن ہے؟ پیسہ اکٹھا کیا جائے. اور جب پیسہ آ جاتا ہے پھر کیا ٹینشن ہے؟ اب اس کو سنبھالیں کیسے، اس کو کدھر رکھیں، کس کس کام کے اندر خرچ کریں، کس کام کے اندر خرچ کریں گے زیادہ فائدہ ہوگا، کہاں رکھیں گے کوئی چرا لے گا، کہیں میرے سے کوئی رشتہ دار ادھار نہ مانگ لے پھر وہ مجھے واپس نہ کرے، کہیں میرے سے کوئی چور و چکا نہ لے جائے، کہیں میں کسی ایسے کاروبار میں نہ لگا دوں مجھے نقصان ہو جائے. کتنی ٹینشن. اور وہ ٹینشن کب تک رہتی ہے؟ جب تک انسان مر نہیں جائے، مرنے تک اس پیسے کی ٹینشن ہے. اور وہ جو آخری ہے اخروی، اس کے اندر کیا ہے؟ بالکل کسی بھی قسم کے غم یا فکر سے بالکل پاک. جبکہ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں کہ وہ اتنی بہتر ہو کہ کوئی شخص نہ اس کی خوبی بیان کر سکتا ہے نہ وہ کسی کے تصور میں آ سکتی ہے. بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے نعمتیں بنائی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اعدت لعبادی الصالحین، میں نے جو اپنے صالحین بندوں کے لیے تیار کی ہیں نا نعمتیں، ما لا عین رأت، وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی بھی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ ہی کسی مؤمن کے کسی بشر کے دل کے اندر کبھی اس کے بارے میں تڑپ بھی پیدا ہوئی ہے کہ دل کے اندر آتا ہے نا کہ یہ چیز مجھے مل جائے نا تو بڑی بات ہے، کہ وہ اتنی اعلیٰ قسم کی نعمتیں ہیں کہ کبھی وہاں تک کسی کی سوچ بھی نہیں گئی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین فلا تعلم نفس، کوئی بھی جان نہیں جانتی، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ سامان اپنے پاس تیار کر رکھا ہے. ذرا غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ سامان تیار کر رکھا ہے. بات کیا ہے کہ ہم نے اس کی تیاری کرنا ہے کہ ہم اس کا کہاں سے اور کیسے حصول کر سکتے ہیں. اس کو حصول کا ہمارے ذمے کہ ہم اس کے حصول کی تیاری کریں، اور یقینی طور پر وہ نعمتیں تیار ہی اللہ نے اپنے صالحین بندوں کے لیے کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت